کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وقال تعالی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں انسان پہ پریشانی ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ من مصیبت، یہ طالبات سمجھیں گی کہ مصیبت نکرہ ہے، اس پر تنوین تحقیر ہے، یعنی بہت چھوٹی تکلیف۔ پھر لفظ من کو اس پہ داخل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کا سائز بہت چھوٹا کر دیا، یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے انسان کو چلتے چلتے کوئی ہلکی سی ٹھوکر ہی لگ جائے، ہلکی سی کوئی ناگواری ہی آ جائے، موبائل رکھا کہیں اور ذہن سے ہی نکل گیا کہاں رکھا، اسی وقت مل بھی گیا، 2 سیکنڈوں میں مل گیا، لیکن 1 سیکنڈ کے لیے جو ایک دھچکا لگا اور جھٹکا لگا اور جو پریشانی سی کیفیت بنی، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کرنا، یہ اللہ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ بندی کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی ایسی گزارے کہ کہیں بال برابر بھی جان کے اللہ کو ناراض نہ کرے، کہیں کوتاہی ہو جائے تو معافی مانگ لے۔ انسان خطا کار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلکم خطاؤن، تم سب کے سب بہت خطا کار ہو۔ خطا کہتے ہیں بہت خطا کار ہو، تم سب کے سب بہت خطا کار ہو۔ وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کاروں میں سب سے اچھے خطا کار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ تواب کہتے ہیں بار بار توبہ کرنے والے کو۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ، اللہ کی قسم میں بھی اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ معافی کا سوال کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، اللہ تعالیٰ کے معصوم نبی، جب وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا استغفار کرتے ہیں تو اب سوچئے بندی کو اللہ تعالیٰ سے کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ اور پھر استغفار صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر استغفار نہیں کریں گے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں سزا ملتی رہے گی، پریشانیاں آتی رہیں گی۔ دنیا کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے،
اور مرنے کے بعد کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور توبہ کرنی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے آسانیاں فرماتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ آسانیاں فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، خوش قسمت ہے وہ بندہ، خوش قسمت ہے وہ بندی جس کے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار لکھا ہو۔ جس کے اعمال نامے میں استغفار کثیر لکھا ہوگا وہ شخص قابل مبارکباد ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ جو آدمی استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکالتے ہیں، اور ہر غم سے اللہ تعالیٰ اس کو خوشی عطا فرماتے ہیں۔ ہوتا ہے غم، اللہ خوشی دے دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہوتا ہے تنگ دست اور ہوتا ہے تنگی میں، ہوتا ہے کسی مشکل میں پھنسا ہوا، اور اللہ اس کو وہاں سے اپنی رحمت سے نکال دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ غفارا، وہ تمہیں بار بار معاف کرے گا۔ یعنی گویا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور نوح علیہ السلام کی بات کو نقل کر کے قرآن مجید میں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، ہم سب گناہ گار بندوں بندیوں کو گویا ایک تسلی دے دی۔ اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے، استغفروا ربکم انہ کان غافرا، تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اگر یوں کہہ دیتے تو اس کا مطلب یوں ہوتا کہ ابھی معافی مانگو معافی مل جائے گی، آئندہ کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن غفارہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے خطا کاروں گناہ گاروں کو موت تک کے لیے گارنٹی دے دی، تم 1000 دفعہ بھی مانگو گے ہم 1000 دفعہ بھی تمہیں معاف کریں گے۔ انہ کان غفارا، بے شک اللہ تمہیں بار بار اور بہت معاف کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم استغفار کرو گے تو تمہیں جتنے بھی مسائل درپیش ہیں اللہ وہ سب دور کرے گا۔ روزی کا مسئلہ ہے، دور ہو جائے گا، اور اگر گھر میں پریشانی کا مسئلہ ہے اللہ دور کر دے گا، بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے اللہ دور کر دے گا، بچوں کی نوکری کا مسئلہ ہے اللہ دور کر دے گا، گھر میں لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں، اگر یہ کثرت سے کرو گے یہ دور ہو جائے گا۔ سارے کے سارے مسئلے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اجمالی طور پر ذکر کر دیے ہیں کہ اگر استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو گے، اللہ ضرور تمہارے مسائل کو حل کرے گا۔ پھر جب بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، بندیاں اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہیں، پھر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا ترجون للہ وقارا، تمہاری نظر میں اللہ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کوئی چھوٹا کسی بڑے کو ناراض کرے تو چھوٹے کو احساس ہوتا ہے کہ یار اب میں کیسے راضی کروں، معافی مانگوں، خط لکھوں، کسی کو بیچ میں ڈالوں، کیسے راضی کروں، یوں فکر ہوتی ہے کہ مجھ سے اب یہ ناراض ہو گیا ہے، اب میں اس کو کیسے راضی کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے ناراض کرتے رہتے ہو، معافی بھی نہیں مانگتے ہو۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اے دنیا بھر کے مردوں، اے دنیا بھر کی عورتوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مجھ سے معافی بھی نہیں مانگتے ہو، یعنی اس کا مطلب ہے تمہاری نظر میں میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ تم سب کو بنایا میں نے ہے،
اور جس نے تمہیں بنایا ہے اس کو ناراض بھی کرتے ہو، پھر منانے بھی نہیں آتے ہو۔ کیسے لوگ ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کتنا درد ہے ان لفظوں میں، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں ایسے ہو گئے ہو؟ تم کیوں اتنے پتھر دل ہو گئے ہو؟ تم کیوں اتنے ستم گر ہو؟ تم کیوں اتنی ستم گر ہو گئی ہو؟ تم کیوں اتنی پتھر دل ہو گئی ہو؟ تمہارا خاوند تم سے روٹھ جائے، تم اسے میسیجز کی بھرمار کر دیتی ہو۔ تمہارا بیٹا تم سے ناراض ہو جائے، تم اس کو پیار سے گلے لگاتی ہو اور اس کو پیار سے قریب کرتی ہو اور اس کو راضی کرتی ہو۔ تمہاری 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 ساس تم سے ناراض ہو جائے، تم پاؤں پڑنے سے بھی نہیں ہچکچاتی ہو، اور تمہارا پروردگار تم سے ناراض ہے، تمہارا پروردگار تم سے ناراض ہے۔ تم نے گناہ کر کر کے، ناراض کر کر کے اس کو ناراض کر دیا ہے، اس کی نافرمانیاں کر کر کے اس کو ناراض کر دیا ہے، اب تمہیں منانے کی بھی توفیق نہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی پتھر دل تم کیوں ہو گئی ہو؟ اتنی ستمگر تم کیوں ہو گئی ہو؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا واللہ جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا احساس دلا رہے ہیں، اتنا بڑا ہوں میں، پھر بھی تم مجھے منانے کے لیے آمادہ نہیں ہو، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے اوپر تلے کتنے بڑے بڑے آسمان بنا دیے ہیں، کتنے بھاری بھرکم آسمان اکیلے نے بنا دیے ہیں، اور اللہ نے تمہیں زمین سے بنایا، تمہیں زمین میں لوٹائے گا، پھر تمہارا اللہ سے سامنا ہوگا، اور تمہارے لیے اللہ نے زمین میں راستے بنائے، ان راستوں پہ تم چلتے ہو۔ اتنا کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور وہ اتنی بڑی ذات ہے، اور تم اس سے معافی تک مانگنے کے روادار نہیں ہو، اور تم اس کو منانے تک کی کوشش نہیں کرتے ہو، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب بندہ گناہ کرتا ہے، بندہ نافرمانیاں کرتا ہے، اچھا ہمارے معاشرے میں چند چیزوں کو بس گناہ سمجھتے ہیں، چند چیزوں کو۔ زنا کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، اب تو شراب بھی پینے کو لوگ گناہ نہیں سمجھ رہے، اب تو شادیوں میں عام تقسیم ہونے لگی ہے، اور بدکاری بھی بہت عام ہو گئی ہے۔ موبائل نے ہماری نسل کو مبتلا کر دیا ہے اس میں۔ گنے چنے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز ناپسند ہے، جو کام ناپسند ہے، جو بول ناپسند ہے، جو جذبہ ناپسند ہے، ہر وہ بات جو اللہ کو ناپسند ہے وہ گناہ ہے۔ ہم صبح سے لے کے شام تک کیا کچھ بولتے ہیں، کیا کچھ بولتی ہیں، کیا کچھ دیکھتی ہیں، کیا کچھ سنتی ہیں، کیا کچھ سوچتی ہیں، اور کیا کیا ہمارے دل میں جذبات اٹھتے ہیں۔ اگر ہم بیٹھ کے محاسبہ کریں اور ہر چیز کو الگ الگ پرکھیں، کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، تو ہمارے تو 100% ایسے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اتنی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اتنی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اور پھر جب حالات آتے ہیں تو ہم ان حالات کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حالات آئیں، جب پریشانیاں آئیں، جب تکلیفیں آئیں، تو کسی اور کو برا نہ کہو، تم میری طرف توجہ کرو، میرے سامنے جھکو، میرے سامنے روو، مجھ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے حالات کو ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی۔ تم مجھ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو،
آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے نیکی کی زندگی گزارنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں تمہاری زندگی کو اچھا کر دوں گا، یہاں بھی تمہیں سکون دے دوں گا، یہاں بھی تمہیں عزت کی زندگی دے دوں گا۔ استغفار سے اور توبہ سے، یہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون ویستغفرون۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرتے، سب کے سب بڑے نیک پارسا اور گناہوں سے پاک صاف اور دودھ کے دھلے ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ہٹا دیتا، اللہ ایسے لوگوں کو لاتا جو غلطیاں کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے۔ معافی مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی وہیں موجود تھا، آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ، ہر تھوڑی دیر کے بعد فرماتے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس ایک مجلس میں گنتی کی کہ ہمارے نبی کتنی دفعہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اس مجلس میں گنتی کی تو آپ نے 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگی اور استغفار کیا اور توبہ کی، 100 دفعہ ایک مجلس میں، ایک مجلس میں۔ اور یہ استغفار یعنی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، سچی توبہ کرنا، جان کے کوئی نافرمانی نہ کرنا، ہو جائے فوراً توبہ۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جس نیت سے بھی انسان کرے اللہ تعالیٰ وہ نیت پوری کر دیتے ہیں۔ ایک کتاب ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ سفر میں تھے، تو اس زمانے میں پروٹوکول نہیں ہوتے تھے، گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، آگے پیچھے لوگ نہیں ہوتے تھے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی سفر میں تھے، تو رات پڑ گئی، تو سوچا اب رات مسافر ہوں، کہاں جاؤں؟ چنانچہ مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، نماز پڑھی اور سوچا کہ نماز پڑھ کے یہیں لیٹ جاتا ہوں۔ جب نماز پڑھی پھر بھی بیٹھے رہے تو خادم آیا، بھائی آپ چلیں، آپ کیوں بیٹھے ہیں، مسجد میں نے بند کرنی ہے۔ تو امام صاحب پھر بھی بیٹھے رہے، بھائی میں مسافر ہوں، کہا نہیں، یہاں مسافر کے ٹھہرنے کی اجازت نہیں، آپ چلیں یہاں سے۔ لیکن بیچارے کہاں جاتے رات کو، اس زمانے میں آبادیاں بھی تھوڑی ہوتی تھیں اور دائیں بائیں جنگل ہوتے تھے، اس میں جانور ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے، اب جائیں تو کہاں جائیں، بیٹھے رہے۔ آخر خادم کو آیا غصہ، اس نے ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹ کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دھکے دے کے مسجد سے نکال دیا۔ اب جب وہ گھسیٹ کے نکال رہا تھا تو ساتھ ہی ایک نان بائی تھا، تندور پہ روٹیاں پکانے والا، اس نے دیکھا یار بزرگ آدمی معلوم ہو رہے ہیں، یہ کتنی ان کی بے اکرامی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ آپ کو دھکے دے رہا ہے؟ فرمایا مسافر ہوں، دور کا ہوں اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں نے کہا رات گزار لوں گا، صبح کو نکل جاؤں گا، تو اب یہ ٹھہرنے نہیں دے رہے اس لیے دھکے دے رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا جی آپ میرے پاس تشریف لے آئیں۔ چنانچہ جا کے اپنے پاس ٹھہرایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب ٹھہرایا پھر وہ کھانا وانا لے کے آیا، اکرام کیا، لیکن امام احمد بن حنبل نے دیکھا کہ وہ جو شخص تھا نا نان بھائی، اس کی زبان پہ ہر وقت یہ تھا استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، ہر وقت یہ۔ تو امام صاحب نے بہت دیر تک ان کو دیکھا کہ ان کی زبان چل ہی رہی ہے، استغفار سے خاموشی نہیں ہو رہی۔ تو امام صاحب نے اس شخص کو جب فارغ ہو گئے اور آ کے ساتھ بیٹھے تو فرمایا یہ جو آپ استغفر اللہ مسلسل کہتے رہتے ہیں، تو اس عمل کا آپ کو کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ کہنے لگے جی بہت فائدہ ہے۔ کہ کیا فائدہ ہے؟ کہ جو بھی دعائیں مانگی ہیں نا اللہ نے ساری پوری کی ہیں، جتنے میرے مسئلے ہوئے وہ سب اللہ نے حل کیے، بس ایک مسئلہ ہے، امید ہے کہ وہ بھی پورا ہو جائے گا، لیکن ابھی مجھے اس کے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے۔ تو امام صاحب نے پوچھا وہ کون سا مسئلہ ہے؟ کہ میں استغفار کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہتا ہوں، یا اللہ مجھے امام احمد بن حنبل کی زیارت تو کرا،
اس لیے کہ میں نان بھائی غریب آدمی یہاں سے سفر کر کے ان کے پاس جا نہیں سکتا، ورنہ مجھے دکان بند کرنی پڑے گی، کماتا ہوں تو کھاتا ہوں، اس لیے میں اللہ سے مانگتا رہتا ہوں۔ اب اللہ اسباب بنائے گا، پتہ نہیں کب بنائے گا، مجھے امید تو ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ کے استغفار نے مجھے مسجد سے دھکے دے کے نکلوا دیا ہے۔ اس لیے کہ رات کو اگر مجھے ٹھہرنے دیتا تو میں تو چپکے سے پھر نماز پڑھ کے نکل جاتا، تو آپ سے ملاقات تو نہ ہوتی، لیکن آپ کے استغفار نے مجھے یہاں اس علاقے میں پہنچایا، اور مسجد میں ٹھہرنے کی نیت کی تو خادم نے دھکے دے کے نکال دیا اور آپ کے گھر پہنچا دیا۔ یہ آپ کے استغفار کا نتیجہ ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور توبہ کرتے رہنا، ہمیشہ گناہوں سے بچنا، زبان کے گناہ سے بچنا، نظر کے گناہ سے بچنا، کان کے گناہ سے بچنا، دل دماغ اور سوچ کے گناہ سے بچنا۔ زبان سے انسان غیبت کرتا رہتا ہے، اوروں کی برائیاں بیان کرتا رہتا ہے، تنقید کرتا رہتا ہے، اور کہو تو کہتے ہیں سچ، میں تو سچ کہہ رہی ہوں، میں غلط تھوڑی کہہ رہی ہوں، واقعی میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں، میں نے خود دیکھا ہے۔ بھائی جب آپ نے دیکھا ہے اور آپ سچ کہہ رہی ہیں تبھی تو یہ غیبت ہے۔ اگر آپ سچ نہ کہتی پھر تو یہ بہتان بن جاتا، الزام ہو جاتا، اور الزام اس سے بھی بڑا گناہ ہے، الزام اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، الغیبت اشد من الزنا، اللہ اکبر، غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے۔ کسی کی برائی بیان کرنا، اسلام میں برائی کا افشا نہیں ہے، برائی کو فاش کرنا نہیں ہے، اسلام میں اوروں کی کوتاہیوں کے چھپانے کا حکم ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اوروں پہ پردے ڈالتا ہے اللہ اس پہ پردے ڈالتا ہے، جو اوروں کو رسوا کرتا ہے اللہ گھر بیٹھے اسے رسوا کرتا ہے۔ اسلام میں غیبت کی کوئی گنجائش نہیں، غیبت کرنا گناہ، غیبت کرنا منع ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کسی کی غیبت مت کرے۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش کو کاٹ کاٹ کے اس کا گوشت کھاؤ؟ جب تمہیں یہ ناپسند ہے تو یہ بھی ایسے ہی ہے، غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش کا گوشت کاٹ کے کھانا۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اور ہمارے حاج صاحب فرماتے تھے، عبدالوہاب صاحب، جو غیبت کرتا ہے اس کی سب دعائیں اللہ مردود کر دیتا ہے، اس کی سب دعائیں اللہ مردود کر دیتا ہے۔ تو میں سوچتا رہا کہ حاج صاحب نے یہ بات کہاں سے کہی، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو کہا ہے اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ خنزیر کا گوشت کھانا اتنا برا نہیں ہے جتنا اپنے سگے بھائی کی لاش سے گوشت کاٹ کے کھانا، یہ برا ہے۔ جب خنزیر کھانے والا، حرام کھانے والا، اس کی سب دعائیں مردود ہو جاتی ہیں، 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ اگر ایک قطرہ بھی اس کے پیٹ میں حرام کا چلا جائے، ایک ذرہ بھی اس کے پیٹ میں حرام کا چلا جائے، 40 دن نہ عبادتیں قبول نہ دعائیں قبول۔ تو جو غیبت کرے گا، جو کہ اس سے بڑا گناہ اور اس سے بری چیز کھانے کے بمنزلہ ہے، تو بتائیے اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ زبان کے گناہوں سے بچنا۔ بہت سے لوگ غیبت نہیں کرتے لیکن ان کی زبان ہوتی ہے بولنے کی، وہ منہ پھٹ ہوتے ہیں، انہیں بولنا ہوتا ہے، اس باتوں نہیں ہوتے ہیں، ہر موقع پہ انہوں نے کہہ دینا ہوتا ہے، اور اس کو لوگ فخر سے کہتے ہیں، اجی ہم منہ پہ کہتے ہیں، ہم دل میں نہیں رکھتے۔ بھئی یہ کون سا کمال ہے منہ پہ کہنا؟ ہمارے نبی تو منہ پہ نہیں کہتے تھے، ہمارے نبی تو برداشت کرتے تھے، سہتے تھے، اور دل میں بھی نہیں رکھتے تھے۔ ہم دل میں نہیں رکھتے، ہم منہ پہ کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں۔ یہ اچھائی نہیں ہے، یہ برائی ہے، منہ پہ کہنا برائی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو ایسی بات اس کے منہ پہ نہیں کہتے تھے جو اس کو ناگوار گزرے۔ آپ نہیں کہتے تھے۔ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگتی تو آپ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یوں کرتے ہیں،
آپ اس کو نہیں کہتے تھے بھائی آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ یوں کیوں کر رہے ہیں، یوں نہیں کہتے تھے۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یوں کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کی سب سے پیاری بیوی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ سب سے پہلے برائی کا الزام لگانے والا عبداللہ بن ابی تھا، اور اس بدبخت نے پورے مدینے میں اس بات کو ہوا دی، اور ایسی ہوا دی کہ چند 3 پکے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گئے، اور وہ بھی اماں عائشہ کے بارے میں زبان کھولنے لگ گئے۔ ایسی اس نے ہوا چلائی، ایسی اس نے اس کو ہوا دی، ایسا اس نے اس کا ڈھنڈورا پیٹا کہ پورے مدینے میں یہ فضا بن گئی، اور 1 مہینے تک یہ فضا رہی، 1 مہینے تک۔ اور ہمارے نبی کو پتہ تھا کہ کون اس کو ہوا دے رہا ہے، کون میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھے رسوا کرنے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے، اور کون میری دل آزاری کر رہا ہے۔ ہمارے نبی کو پتہ تھا، لیکن ہمارے نبی نے 1 مہینے تک اس کو برداشت کیا۔ جب بات برداشت سے باہر ہو گئی تو ایک دن آپ نے مدینے کے ممبر پہ یوں نہیں کہا عبداللہ بن ابی نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے بعض لوگ مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف دے رہے ہیں، بس یہ جملہ کہہ کے آپ اتر گئے۔ بعض لوگ، حالانکہ سارے مدینے کو پتہ تھا کہ یہ سازش کون کر رہا ہے، اور یہ ڈرامہ کون رچا رہا ہے، اور یہ خباثت کس سے پھیل رہی ہے، سارا مدینہ جانتا تھا، لیکن ہمارے نبی نے نام نہیں لیا۔ ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے کرتے ہیں۔ ما بال اناس، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کہتے ہیں میں دل میں نہیں رکھتا ہوں، میں تو منہ پہ کہتا ہوں۔ یہ اچھائی تھوڑی ہی ہے، یہ اوروں کی دل آزاری ہے، یہ اوروں کی عزت سے کھیلنا ہے، یہ اوروں کی بے عزتی ہے، اور مسلمان کی بے عزتی یہ کعبے کو شہید کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ زبان کے گناہوں سے بچیں، عورتیں زبان کے گناہوں میں بہت مبتلا ہیں، بہت مبتلا ہیں، بہت مبتلا ہیں۔ باتوں باتوں میں ایسی گولی چلا دیتی ہیں کہ اگلے کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی۔ عورتوں کو ایسے جملے کہنے کی بہت عادت ہوتی ہے، ایسے جملے دبے دبے ایسے جملے، اور دبے دبے ایسے اشارے کہ جس کو کہے جاتے ہیں نا وہ بیچارہ سو نہیں پاتا رات کو، وہ بیچاری سو نہیں پاتی رات کو۔ عام طور سے ساسیں، عام طور سے نندیں، ان کے میگزین بھرے ہوتے ہیں گولیوں سے، بس انہوں نے فائر کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے زبان کے گناہوں سے بچیں، زبان کے گناہوں سے بچیں۔ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون ہے، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنے پاس مال کو ٹھہرنے ہی نہیں دیتا ہو، جو آیا آگے خرچ، جو آیا آگے خرچ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا جو ساری رات سوتا نہ ہو، ساری رات قرآن پڑھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا جو ہر سال حج بھی کرتا ہو، عمرے بھی کرتا ہو، بلکہ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان وہ ہے نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف ہو، نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو۔ ہمارا معاشرہ اپنے منہ میں وہ زبانیں لیے ہوئے ہے کہ جن زبانوں میں اژدہے سے زیادہ زہر بھرا ہوا ہے، بچھوؤں سے زیادہ زہر بھرا ہوا ہے پورا معاشرہ، خاص طور پر عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان کے گناہوں سے خصوصاً نفرت تھی، اور زبان کے بارے میں آپ ہر ایک کو محتاط رہنے کی تاکید فرماتے تھے۔ خود آپ کا اپنا عمل یہ تھا کہ آپ اکثر خاموش رہتے تھے، طویل الصمت، لمبا خاموش رہتے تھے، بولتے ہی نہیں تھے، بولتے تھے تو بہت معمولی سا، تھوڑا سا کم بولتے تھے۔ آپ کا بیان 1-1.5 منٹ کا ہوتا تھا، 2-3 عام طور پر 2-3 منٹ کا، 4 منٹ کا، 5 منٹ کا، یہ آپ کا بیان ہوتا تھا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور جلدی سے وضو فرما کر مسجد میں داخل ہو گئے،
اور ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ میں حجرے کی دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی کہ سنوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں، اس لیے کہ آپ بہت فکر مند لگ رہے تھے۔ آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا لوگو نیکی کا حکم کرو، یا ایھا الناس مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اے لوگو نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، ایسے نہ ہو کہ تم اللہ سے دعا مانگو پھر قبول نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ تم دشمنوں کے خلاف اللہ سے مدد چاہو، اللہ تمہاری مدد نہ کرے اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو۔ اور یہ فرما کے ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، یہ بیان ہو گیا، مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر قبل ان تدعونی فلا اجیب لکم وتستنصرونی فلا انصرکم۔ آپ بہت کم بولتے تھے اور آپ ہر ایک کو تاکید کرتے تھے، زبان زبان زبان، زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پہ سوار تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ آگے فرنٹ سیٹ پہ تھے، اللہ کے نبی نے مجھے پیچھے سوار کر لیا تھا۔ تو کئی ساری باتیں ہوئیں، لمبی حدیث ہے جو سیاہ ستہ میں آتی ہے۔ آخر میں حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا انبئک بملاک الامر کلہ، معاذ کیا میں تمہیں سارے دین کو محفوظ کرنے والا کوئی نسخہ نہ بتاؤں کہ جس سے تمہاری تمام نیکیاں محفوظ رہیں، ضائع نہ ہوں، اور جس سے تمہارے پورا دین تمہارے قابو میں آ جائے، پورے دین پہ چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ تمہیں ایسی چیز بتاؤں، ملاک اس کو کہتے ہیں جس سے پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے اور سارا دین، ساری نیکیاں، اعمال صالحہ محفوظ ہو جائیں، اس کو ملاک کہتے ہیں۔ کیا میں تمہیں پورے دین کا ملاک بتاؤں جس سے پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے اور تمام نیکیوں کی حفاظت ہو جائے؟ میں نے کہا اجل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنی زبان کو پکڑا اور پکڑ کے پھر فرمایا کف علیک لسانک، معاذ اس زبان کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ کہنے لگے مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا زبان کے بولوں کی وجہ سے بھی آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے جبل کے بیٹے، انسانوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے جانے کا سبب یہ زبان کے بول ہی تو ہوں گے، زبان کے بول ہی تو ہوں گے۔ کتنا بولتے ہیں ہم، بولتے رہتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اچھا بولنے والے کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا زہریلا بول بولا ہے، یہ تو اگلے سے پوچھیں کہ کتنی راتیں وہ سو نہیں سکا۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، عربی میں کہتے ہیں اس کا سائز تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے روزانہ صبح صبح جسم کے سارے اعضاء زبان کو ہاتھ جوڑتے ہیں، واسطے دیتے ہیں کہ اللہ کے واسطے قابو میں رہنا، اللہ کے واسطے خاموش رہنا، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے آنی ہے ہم پہ آفتیں، خاموش رہنا ہے تم نے، بولنا نہیں۔ روزانہ پورے جسم کے اعضاء زبان کو واسطہ دیتے ہیں، قسمیں دیتے ہیں گناہوں سے بچیں، گناہوں کی وجہ سے آفتیں آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے حالات بنتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں۔ نظر زبان ان دونوں کو اگر آپ کنٹرول کر لیں تو سارے گناہ چھوٹ سکتے ہیں۔ پہلے ہماری عورتوں کی زبانیں ہی بے لگام ہوتی تھیں، اب جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے ان کی نظریں بھی اب بے قابو ہو گئی ہیں، غیر محرم کے دیکھنے کو یہ جرم نہیں سمجھتی، یہ گناہ نہیں سمجھتی۔ دیندار بچیاں بھی کہتی ہیں دعا کریں نظروں کی حفاظت نہیں، تو یہ بات سن کے تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ ہماری مائیں تو ایسی نہیں تھیں، ہماری دادیاں نانیاں تو ایسی نہیں تھیں، ہماری پھوپھیاں خالائیں تو ایسی نہیں تھیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کے دلوں کا میلان غیر محرم کی طرف کیوں ہو گیا ہے؟ ان کا دل حرام کی طرف کیوں کھنچنے لگا ہے؟ ہماری مائیں ایسی نہیں تھیں، ہماری پھوپھیاں خالائیں ایسی نہیں تھیں۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، غل تھا۔
جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار و گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ان شعروں میں شاعر نے ایک مالی، ایک باغبان کی کہانی سنائی ہے۔ ایک باغ کا مالی تھا، اس کا باغ بہت خوبصورت تھا اور لوگ دور دراز سے دیکھنے آتے تھے۔ وہاں پھول پھل، ہرے بھرے درخت، اور وہاں بلبلوں کا چہچہانا، غنچے، کلیاں، کھلی ہوئی کلیاں، عجب منظر تھا۔ تو لوگ دور دور سے دیکھنے آتے تھے۔ تو کوئی انجان آدمی ایسے وقت میں آیا جب کہ باغ میں خزاں چھائی ہوئی تھی، پتے جھڑ چکے تھے، پھول مرجھا چکے تھے، بلبلیں وہاں سے رخصت ہو چکی تھیں، اور بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ریگستان ہے، جیسے کوئی سنسان قبرستان ہے، ایسی فضا بنی ہوئی تھی۔ تو ایک شخص آیا جس کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے جب وہ آیا تو اس نے کہا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ باغبان رونے لگا، وہ مالی رونے لگا، کہنے لگے آپ ذرا دیر سے آئے، آپ ذرا دیر سے آئے۔ یہ واقعی بہت خوبصورت تھا، لوگ بڑی دور سے اسے دیکھنے آتے تھے، لیکن آپ ذرا دیر سے آئے۔ آپ کچھ عرصہ پہلے آتے تو یہاں عجب سما تھا۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا غل تھا۔ اس نے کہا یہاں ایسے پھول کھلے ہوتے تھے کہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں، قسمہ قسم کے پھول تھے، اور ہزاروں بلبلوں کا شور تھا، غل تھا، چہچہانا تھا، عجب منظر ہوتا تھا یہاں پہ۔ جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار و گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ لیکن جب خزاں آئی تو اس نے میرے سارے درختوں کے پتے جھاڑ دیے، میرے سارے پھولوں کو مسل دیا، اور جب ساری چیزیں ختم ہی ہو گئیں اور درخت بالکل خالی خلی ہو گئے تو بلبلیں بھی یہاں سے چلی گئیں۔ اس لیے یہاں سناٹا اور خاموشی ہے۔ اور پھر وہ جگہ جگہ انگلی کے اشارے سے اس آنے والے پردیسی مہمان کو بتانے لگا رو رو کر، اجی آپ کچھ عرصہ پہلے آتے تو یہاں غنچہ تھا، یہاں گل تھا، یہاں بلبلوں کا ڈیرا تھا، یہاں یہ تھا، یہاں یہ تھا، لیکن اب کیا کریں، فضا نے ساری چیزیں ہم سے چھین لیں، خزاں نے ساری چیزیں ہم سے چھین لیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہماری ماں بیٹی ایسی با حیا ہوتی تھی، ایسی با حیا ہوتی تھی، ایسی با حیا ہوتی تھی کہ کوئی اس کا بال تک نہیں دیکھ پاتا تھا۔ ہماری ماں بیٹی ایسی با حیا تھی کہ کبھی اس کی غیر محرم پہ بھولے سے بھی نظر نہیں پڑتی تھی، اور اس کے دل کا کسی کی طرف میلان تو تصور میں بھی نہیں تھا، تصور میں بھی نہیں تھا۔ میں اپنی والدہ کو ایک دفعہ عمرے پہ لے گیا، اللہ لے گیا ہم دونوں کو، ان کی برکت سے اللہ مجھے بھی لے گیا۔ تو ہم جا رہے تھے تو راستے میں ہمارا دبئی میں اسٹے تھا، بڑا نہیں تھا اسٹے، بس جہاز سے اتر کے دوسرے جہاز میں بیٹھنا تھا۔ لیکن دبئی میں بہت بے حیائی ہے، عورتوں کو ایسے لگتا ہے جیسے کپڑے پہننے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ پورے کپڑے نہیں پہنتی، ان کی رانیں بھی کھلی ہوتی ہیں، ان کے سینے بھی کھلے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی والدہ کو ویل چیئر پہ لے کے جا رہا تھا، تو میرے سامنے سے ایسی کچھ عورتیں گزریں، میری تو نظر پڑ گئی، میں نے فوراً نظر نیچے کر لی۔ میں نے حیرت میں اپنی والدہ سے کہا امی آپ نے دیکھا؟ کہ کیا؟ میں نے کہا عورتوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ کہنے لگی نہیں میں نے نہیں دیکھا، نہ میں نے دیکھنا ہے، میں نے نہیں دیکھا، نہیں مجھے دیکھنا ہے۔ ہماری مائیں تو ایسی تھیں، ہماری عورتیں تو ایسی تھیں۔ آج ہماری نوجوان بچیوں کو شیطان نے ایسا بہکایا ہے، ایسا بہکایا ہے کہ یہ بھی اپنی پسند کا اظہار کرنے لگی ہیں۔ توبہ توبہ، اپنی پسند کا اظہار کرنے لگی ہیں، یہاں نہیں کرنا ہے، وہاں کرنا ہے، نہیں ہوا تو زہر پی لوں گی، نہیں ہوا تو یہ کر لوں گی، وہ کر لوں گی۔ ہائے میری بیٹی، ہائے میری بہن، تو کہاں جا گری ہے، تو کتنے بڑے تنزل میں جا گری ہے۔
اور تو کس پستی میں جا گری ہے، اور تو کن گندے جذبات میں مبتلا ہو گئی ہے، تجھے زمانے کی گندی ہوا لگ گئی ہے، تو پہلے کبھی ایسی نہیں تھی۔ پتہ نہیں مستورات کا بیان ہے، مجھے بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے، لیکن میں بتا دیتا ہوں۔ میری والدہ کی جب شادی ہوئی، میری والدہ کی، میں نے مجمع میں نہیں سنایا پہلے کبھی، میری والدہ کی جب شادی ہوئی، رخصتی ہوئی اور میرے والد کے وہ گھر آئیں، تو جب سارے لوگ چلے گئے تو میرے والد صاحب آ کے میری والدہ کی چارپائی پہ بیٹھے۔ جب آ کے چارپائی پہ بیٹھے اور اپنا ہاتھ میری والدہ کی طرف صرف ہاتھ بڑھایا انہوں نے، تو میری والدہ اسی وقت چیختی ہوئی چارپائی سے اتر کے برقع اٹھایا اور سیدھی گھر کی طرف راتوں رات بھاگی، اور جا کے اپنی امی سے کہا، میری نانی سے کہا، امی آپ نے کس کمینے کے گھر مجھے بھیج دیا تھا، وہ آ کے میری چارپائی پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہماری مائیں تو ایسی تھی۔ اور سیم یہی واقعہ میری خالہ کے ساتھ بھی پیش آیا، سیم یہی واقعہ۔ کتنا عرصہ میری نانی اماں نے میری والدہ کو گھر میں رکھا اور اس کی ذہن سازی کی، پھر اس کو میرے والد کے پاس بھیجا، اور سیم یہی واقعہ میری خالہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ اب رونے کے سوا کیا بچا ہے کہ آئے ہماری بیٹی کبھی باپرد ہوتی تھی، اس کے دل میں کبھی غیر کے خیال کا گزر تک بھی نہیں تھا۔ آج میری بہن بیٹی پتہ نہیں کن گندے جذبات کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو گندا کر دیا ہے۔ اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے تھا، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی، وہ اللہ کے لیے بے تاب ہوتی، اللہ کے ساتھ تنہائی میں باتیں کرتی، اللہ کے سامنے روتی، لمبے لمبے سجدے کرتی، بجائے اس کے کہ وہ پتہ نہیں کن غیروں کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ یہ سب نظر کی برائی کے نتائج ہیں، یہ سب نظر کی برائی کے نتائج ہیں۔ اس لیے بہنوں بیٹیوں، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ اللہ کو ناراض مت کرو، اس لیے کہ اللہ کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ آپ کو اللہ ہر وقت چاہیے، آپ اللہ کی ہر وقت محتاج ہیں، آپ کبھی بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہیں۔ اللہ سے معافی مانگو۔ آج تک جو گناہ ہو گئے سچی توبہ کر کے آج نیت کرو، یا اللہ آج کے بعد میری توبہ، اب میں کوئی بول، کوئی لفظ، کوئی جذبہ، کوئی خیال، کوئی ایسا کام نہیں کروں گی کہ جس سے آپ ناراض ہوں، بس اب مجھے آپ کو راضی کرنا ہے۔ آرزوئیں خون ہوں، حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے مجھے قابل تیرے۔ آرزوئیں خون ہوں، حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے مجھے قابل تیرے۔ چاہے میری حسرتیں ذبح ہو جائیں، چاہے میری خواہشات پہ چھریاں چل جائیں، اب میں نے اپنے دل کو تیرے قابل بنا کے رہنا ہے۔ اب میں نے خواہشات پہ نہیں چلنا، اب مجھے تجھے راضی کرنا ہے اور تجھے پانا ہے۔ اللہ مل گیا، سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ پہلے لڑکوں کو سمجھانا پڑتا تھا، کہاں پھنسے ہوئے ہو اللہ کے بندے، پیشاب پاخانے کے سوا اور کیا ہے۔ اب بچیوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، پیشاب پاخانے سے بھرے ہوئے انسانوں کی محبت نے ہمیں اللہ سے کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ جیسے کرونا ایک مرض تھا نا، وبا تھی، اس سے بڑا مرض اور اس سے زیادہ مہلک وبا ہے یہ عشق مجازی کی، گندی محبتوں کی۔ اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، مسلمہ ہو کر یہ خیال، مسلمہ ہو کر یہ جذبات، مسلمہ ہو کر اس طرف دھیان اور رجحان۔ توبہ، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت دے دے، اپنا عشق دے دے،
اپنی دھن دے دے، بس ہمیں ہر وقت اللہ یاد رہے۔ لیکن یہ کیفیت کچھ محنت کرنے سے بنتی ہے، اس درجے کی محبت کچھ محنت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، مست رہوں سرشار رہوں۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، مست رہوں سرشار رہوں۔ ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ محنت کرنی پڑے گی، پھر کہیں جا کے اللہ کی دھن لگے گی۔ اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا، پھر کہیں جا کے اللہ کی دھن لگے گی۔ اپنی خواہشات سے دستبردار ہونا پڑے گا، پھر کہیں جا کے اللہ کی دھن لگے گی۔ گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا پڑے گا، پھر کہیں جا کے اللہ کی دھن لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔